السلام علیکم۔ ایران پر امریکی حملہ ہوا تو اس خطے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہمسایہ، دوست، برادر، مسلم ملک ہے۔ پاکستان کے خدشات کئی حوالوں سے ہیں، ایک تو اس خطے میں ہمسایہ ہونے کے ناطے سے، اور دوسرا ایک برادر اسلامک ملک ہونے کے ناطے سے۔ لیکن یہ پورا خطہ جو ہے ایک ایسی صورتحال اختیار کر جائے گا جس میں ہر طرف ہمیں افراتفری نظر آئے گی۔ بیشتر جو مسلم ممالک ہیں وہ اس حملے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور قطر گو کہ وہ ماضی کے اندر ایک اینٹی شیعہ ہمیں گروپ کے طور پر یا الائنس کے طور پر نظر آتا تھا کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ تعلقات میں گرمجوشی موجود نہیں تھی، لیکن اس حملے کے حوالے سے سعودی عرب، قطر اور عمان تینوں ممالک ایکٹیولی امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں کہ یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر کیا اگلا قدم لیں گے بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے، لیکن پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کہہ لیجئے کہ اس کے اندر ایک ایسی کچھ خبروں سے ایسی تاثر ملتا ہے کہ شاید تھوڑا سا سکیل ڈاؤن ہو رہا ہے جو تھریٹ ہے، لیکن یہ بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ لاسٹ ٹائم جب امریکہ نے وہ لا کر B-52 سے وہ بم گرائے تھے 30,000 پاؤنڈ وزنی، تو اس سے پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ اٹیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن اس کے دوسرے تیسرے روز ہی انہوں نے وہاں پر نیوکلیر سائٹس کے اوپر لائے اور وہ B-52 بمبرز کے ساتھ انہوں نے بمباری کر دی۔ تو ابھی بھی ٹرمپ کے اوپر یہ یقین سے کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا اگلا قدم اٹھائیں گے، خاص طور پر ایران اور گرین لینڈ دونوں کے حوالے سے۔ دونوں ایشو اس وقت بہت ٹیڑھے ہیں اور اٹکے ہوئے ہیں۔ گرین لینڈ کے اوپر بھی پورا یورپ اور نیٹو ایٹ سٹیک ہے، اور نیٹو کے ایٹ سٹیک ہونے کے باوجود ٹرمپ کہتے ہیں کہ نیٹو امریکہ کے بغیر ہے کیا، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ ایکچولی وہ ان کو کہہ رہے ہیں جو ہم عام طور پر پاکستانی لہجے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ تیرے پلے کی ہے، وہ یورپین کنٹریز کو کہہ رہے ہیں یا نیٹو ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی فوجی قوت اس میں سے نکال دی جائے تو آپ کے پلے ہے کیا، آپ تو کسی سے لڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ لیکن یورپین ملک اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، کیا اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ وینزویلا کے اوپر بھی اس کے صدر کو اٹھا لائے، مقدمہ چلا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ٹرمپ کے ازمپشنز تھیں کہ ہم جائیں گے اور اس کے بعد تیل پورا جو وینزویلا کا ہمارے قبضے میں ہوگا، جو ان کے قبضے میں وہ آیا ہے، لیکن کیا وہ اس کو استعمال کر سکیں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جتنی امریکی کمپنیوں کو ٹرمپ نے بلا کر دعوت دی، اس کے بعد جو رپورٹس اور ریسرچ انالیسز امریکی میڈیا نے اشاعہ کیے، اس سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ کم از کم 5 سے 10 سال کوئی 100 سے 200 ارب ڈالر کی کم از کم منیمم انہوں نے تھریش ہولڈ رکھی ہے $100 بلین، اور مختلف سناریوز پہ وہ جاتے ہیں کہ 10 سالوں میں 200 ارب ڈالر یہاں پر وینزویلا کی جو آئل انڈسٹری ہے اس کے اندر پہلے سرمایہ کاری کی جائے گی، پھر وہ آئل پروڈکشن کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے جو امریکہ کسی حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکے یا اوورآل ورلڈ جو آئل پرائسز ہیں اس کو انفلوئنس کر سکے۔ ایران پر حملے کی صورت میں اگر وہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو، تو ایک دم سے جو آئل پرائسز ہیں وہ ایک انسیٹلنگ افیکٹ آئے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ جو اوپیک کنٹریز ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں، وہ بڑے آئل پروڈیوسر کے طور پر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ڈسرپشن ہوگی آئل پروڈکشن اور سپلائیز دونوں کے حوالے سے، راستے بند ہوں گے تو اس سے تیل کی قیمتوں کے اوپر اثر پڑے گا۔ صرف یہ فیلنگ آنے سے کہ حملے کا خطرہ کچھ عرصے کے لیے یا تھوڑے لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ٹل گیا، آئل پرائسز میں تقریباً 4% ڈکلائن آیا انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے اندر۔ تو اگر یہ خطرہ مستقل بنیادوں پہ ٹل جاتا ہے تو آئل پرائسز سٹیبلائز ہو جائیں گی، لیکن جو باقی معاملات ہیں، ابھی غزہ کی صورتحال، یمن کی صورتحال، سوڈان، صومالیہ کی صورتحال اور ایرانین حملہ ایسے میں کر دیا جائے تو یہ صورتحال بالکل ابتر ہو جائے گی۔ تو آج کے پروگرام میں اسی کے اوپر فوکس کریں گے۔ پروگرام کی ابتدا میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں خالد چشتی۔ خالد چشتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی مائک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ بہت شکریہ۔ چشتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی صورتحال کا کوئی سفارتی حل ہو جائے گا یا ٹرمپ جو آئے گا وہ کر گزریں گے؟ دیکھیے، کر گزرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وقت مائنس ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی میں ایک چینل پر یہی کہہ رہا تھا کہ اب مورل گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرمپ نے کافی لوز کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ پھانسیاں نہیں ہو رہی، ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی انٹینسٹی سے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے اس اٹیک کرنے کی، وہ خود ہی انہوں نے مان لیا کہ اب سچویشن اتنی سیریس نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، جب تہران سے ہم رپورٹیں دیکھتے ہیں تو وہ جو خطرناک صورتحال ایک گورنمنٹ کے لیے یہ چیلنجنگ ہو سکتی تھی، اتنے مظاہرین سڑکوں پر آ گئے، ریزن ان کی ظاہر اکنامک تھی، جینون تھی، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، ان کا جو کرنسی ہے اس کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اس وجہ سے بھی اب لوگوں میں وہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹیم نہیں رہی۔ اور تیسرا ڈس ایڈوانٹیج اس سارے مظاہرین کو یہ تھا کہ یہ میں کہتا تھا کہ یہ رڈر لیس ایک قسم کے مظاہرے ہیں، دیٹ مینز اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے۔
آپ اگر مظاہرین سے پوچھیں اور جتنی میں نے ریسرچ کی انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اس کے بعد کہاں جا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ اگر ہم اس حکومت کو ہٹانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمارا نیکسٹ کون ہے؟ رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے ہیں, انٹرنل کوئی اپوزیشن کا کوئی لیڈر ہے جو کہ تھا ہی کوئی نہیں آلموسٹ. اور رضا شاہ پہلوی کا بھی ڈس ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہی تھا کہ آلموسٹ 47 سال سے ملک سے باہر رہ رہے ہیں, 19 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے ملک. ان کی کوئی سکسیشن یہاں پہ تھی کوئی نہیں جس کو آپ بیس لائن کہہ سکیں کہ وہ ایک بنیاد بنتی ہے اپوزیشن کی. تو میرا خیال ہے مورل گراؤنڈ ان کے جو مظاہرے کم ہونے کی وجہ سے, پلس ایک جیسے میں نے کہا یہ ڈائریکشن لیس قسم کا ایک کیمپین تھی, ظاہر انسٹیگیٹ کچھ انٹرنل وجوہات جو جینون تھی اور کچھ ایکسٹرنل وجوہات جو جینون نہیں تھی اور آبویسلی کریٹ کی گئی تھی, ان کی کمبینیشن میں جب بھی ہوگا تو یہ ہولسم کوئی کمبینیشن میرے ذہن میں نہ اس وقت بنی تھی, نہ ابھی بن رہی ہے, نہ کوئی رجیم چشتی چینج صاحب. اور لیکن نہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب عرب سپرنگ کے نام کے اوپر انہوں نے بیشتر یہ عرب کنٹریز کا ٹوٹلی تہس نہس کر دیا تھا, ایک سے شروع ہوا اور یمن سے چلتے چلتے وہ کتنے ملک عرب سپرنگ کی لپیٹ میں آئے اور وہ بادشاہتیں بھی خطرے میں پڑ گئیں. تو ایران والی صورتحال کا آغاز بھی اس سے زیادہ مختلف طریقے سے نہیں ہوا ان کی ڈی ویلیویشن سے تھا. ان کا وہ میں آج بی بی سی میں خبر پڑھ رہا ہوں کہ ان کا جو تمن شاید اس کی وہ کرنسی کا نام ہے, تو کوئی $100 کا کوئی 1,35,00,000 سے 1,40,00,000 ایکسچینج ریٹ مل رہا ہے, جس سے وہ کاروباری برادری عام شہری سارے پریشان ہو کر سڑکوں پہ نکلے ہیں. لیکن اس کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ موجود تھے, انہوں نے تاریں ہلائی ہیں, ایک دم سے آگ لگ گئی. ابھی بھی ملک صاحب اگر یہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر یہی ہے صرف جو 2 ملکوں کے نام بھی ہیں. دیکھیں نیٹو اس وقت انکمفرٹیبل ہے گرین لینڈ کی وجہ سے اور ودن جو ان کے ڈسپیرٹی آئی ہوئی ہے انڈرسٹینڈنگ کی. روس, چین, انڈیا کسی سے بھی تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں انڈیا کے. صرف ایک ملک ہے جو شاید دے رہا ہے اور امریکن پریزیڈنٹ کو یاد کراتا رہتا ہے کہ جتنا آسانی سے آپ نے وینیزویلا میں حکومت چینج کر دیا اس سے بھی آسانی سے شاید ایران کریں گے اگر آپ ایک دھکا مار دیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اگر ابھی بھی وہ یہ کرتے ہیں تو یہ آبویسلی ایک ڈومینو ایفیکٹ کریٹ ہونا ہے میری انڈرسٹینڈنگ مطابق, جو اسرائیل چاہتا ہے کریٹ ہو, جس کا مطلب ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم یہ مان لیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو صومالی لینڈ جہاں پہ فارن منسٹر ابھی ہو کے گئے ہیں وہ ایکشن میں آ جاتا ہے, اس کی جغرافیکل لوکیشن سویز کے دانے پہ ہے, وہاں سے یمن افیکٹ ہوتا ہے, یمن جب افیکٹ ہوتا ہے تو باقی ملک افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹ مینس ایران کا جو پورا گلف لپیٹ میں آئے گا اس سے. جی ایگزیکٹلی, وہ ڈومینو افیکٹ میں اسی کو عرض کر رہا ہوں کہ جب یمن آتا ہے پورا گلف آ جاتا ہے, اور گلف کے اندر آبویسلی پہلے ہی ڈسپیرٹی ہے, کچھ ملک سپورٹ انٹرنلی کر رہے ہوں گے, کوورٹ کر رہے ہوں گے, کچھ کھل کے کر رہے ہوں گے. تو آئی تھنک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی بھی اگر ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف اسرائیل کی شے پر ہوا ہے. تو اور آپ نے ایک اور دیکھا ہے نوٹ, شاید اب نیوز میں آ رہا ہے کہ روس نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کروا دی ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران کے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. وہ بھی میرا خیال ہے اسرائیل کے حق میں ہے, کیونکہ اسرائیل کی جو مت جون میں ٹوٹی تھی, جولائی میں, صرف پہل نہ کرنے کی میسیجنگ ایکسچینج ہوئی ہے تھرو رشیا, کہ اسرائیل نے کہا ہم نہیں پہل کریں گے, تو ایران نے کہا تم نہیں پہل کرو گے تو ہم نہیں پہل کریں گے. لیکن جب میزائل چلیں گے یا اوپر سے وہ ایریل سٹرائکس ہوں گی تو پھر وہ رولز آف دی گیم جو ہے موقع پر ہی طے ہوتے. ایبسلوٹلی, میں آپ سے بالکل ایگری کر رہا ہوں, لیکن میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بگر گیم کے لیے تو کسی کو بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. کیپیبلٹی کا تو امریکہ کے کسی کے ڈاؤٹ نہیں ہے, نہ مجھے ڈاؤٹ ہے نہ آپ کو ڈاؤٹ ہے. انٹینشن کا ہو سکتا ہے کہ انٹینشن ظاہر ہے وہی ہے جس کا ہم بات کر رہے ہیں کہ پیچھے ایک بیہائنڈ دا سین ایک افیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو میں ڈومینو افیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر ایک سے دوسرے اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, یمن, صومالی لینڈ ہو جاتا ہے, مڈل ایسٹ ہو جاتا ہے, تو حماس کہاں جاتا ہے پھر؟ آبویسلی اس کی اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی, کیونکہ ایران اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور حزب اللہ کو بھی کر رہا ہے. تو یہ آئی تھنک وہ ایک چین سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ول ٹو فائٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس تھاٹ پروسیس کی. تھاٹ پروسیس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آبویسلی آئیڈیالوجی بیس یہ ساری کیمپین چل رہی ہے, اسپیشلی ایرانینز کی. تو آئی تھنک اس تھاٹ پروسیس کو اور اس ول ٹو فائٹ کو ہٹ کرنا چاہتا ہے اسرائیل, کہ جب وہ ڈیمیج ہوگی تو پھر چیزیں اس کی بہتر کنٹرول میں آ جائیں گی, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. خالد چشتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ثناء اللہ خان مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شامل ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عرفان سلطانی ایک صاحب تھے پروٹیسٹر, انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا ایران نے. تو خبریں یہ چل رہی تھیں کہ ان کی ایگزیکیوشن آج ہو جائے گی, لیکن ٹرمپ کے پہلے مطالبات کے بعد بہرحال آج ایگزیکیوشن ہوئی نہیں, جس کو ٹرمپ نے کہا کہ میرے کہے کے اوپر انہوں نے ایگزیکیوشن ٹال دیا. ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو, آئی ڈونٹ نو, لیکن کیا حملہ ٹل گیا یا حملے کا خطرہ موجود ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ حملہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے, اور ٹل اس لیے گیا ہے کہ وہاں پہ اب حملے کے جو ہے وہ حالات نہیں رہے, اور اس وقت وہاں پہ جس طرح سے یونٹی آئی ہے اور جس طرح سے لوگ باہر نکلے ہیں حکومت کی حمایت میں,
تو اگر حملہ ہوتا ہے تو اس سے جو مقاصد حاصل کرنا مقصود ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. اور اس میں دیکھیں بعض چیزوں کا جو ہے وہ نقصان اور فائدہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب کی گفتگو سے جہاں کہیں یقیناً ایران کو نقصان بھی ہوا ہوگا، کیونکہ وہ ایران کی حمایت میں تو بات کرتے نہیں ہیں، کرتے تو مخالفت میں ہیں، لیکن یہ انہوں نے جو قبل از وقت جو انہوں نے ایران کے متعلق جو گفتگو کی اور جس طرح سے انہوں نے تھریٹ کیا، تو اس سے جو ہے وہ ایرانین قوم میں جو ہے وہ ایک یونٹی اور ایک جو ان میں قومیت کا ایک جذبہ ہے وہ جاگ اٹھا ہے. ورنہ یہ تحریک جو اس مرتبہ شروع ہوئی تھی اس میں کافی جو ہے وہ دم خم بھی لگتا تھا اور لوگوں کی ناراضگی بھی تھی. کلنگ بھی ہوئی ہے کافی لوگوں کی. انٹرنیشنل میں نے مختلف این جی اوز کی رپورٹس پڑھی ہیں، گو ایران کے اندر سے براہ راست ویسے خبریں تو نہیں آئی ہیں، لیکن کافی بڑا نمبر ہے. میں نمبر نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن کافی بڑا نمبر ہے جو مختلف انٹرنیشنل این جی اوز رپورٹ کر رہی ہیں کہ پرتشدد مظاہرین کو قابو کرنے کے لیے جب فورس یوز کی گئی ہے تو بہت سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. تو اتنی طاقت اس میں جان تھی، اس کو باہر سے سپورٹ بھی ملی. نہیں، وہ یعنی یہ جو تحریک ہے اس میں اگر فوراً عنصر شامل نہ ہوتا اور ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ دھمکیاں شامل نہ ہوتی تو شاید یہ جو آج سے 4 دن پہلے جو ایران میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں ان کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی. تو یہ جو ہے یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. اگر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی تو شاید اتنی فورس استعمال کرنے کی بھی جو ہے وہ جرت نہ ہوتی. سر، ایک عرب سپرنگ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یمن، لیبیا، شام، ان سارے ملکوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. مجھے لگتا ہے کہ اس کا فیز 2 امریکہ نے پلان کر رکھا ہے، وہ انفولڈ ہوگا اور صرف ایران تک رکے گا نہیں. کیونکہ ایران کے بعد وہ دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں، دیکھیں آپ یمن کی صورتحال پہ کبھی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. جو کچھ غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے اور ٹرمپ نے ابھی وہ پیس بورڈ قائم کرنا ہے، اس پہ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. صومالیہ کو صومالی لینڈ علیحدہ کر کے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. تو یہ عرب سپرنگ کا فیز 2 ہے جو انیشیٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. آگے کیسے چلے گا پتہ نہیں. نہیں، دیکھیں جو عرب سپرنگ کا جو جس یعنی وہ اس کی زد میں جو عرب ممالک آئے تو ان میں اور ایران میں ایک یہ فرق ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ تھی کہ جس میں بالکل لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ مسلط تھے. ایران میں آپ دیکھیں جو بھی ہے سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم بھی ہر ملک کا اپنے حالات کے مطابق ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ ہے، اور وہاں پہ ٹھیک ہے ایک مذہبی طبقے کی جو ہے وہ اجارہ داری یا حکومت میں ایک میجر عمل دخل ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کا مذہب سے لگاؤ بھی بہت ہے. وہ امامت کا جو تصور ہے شاید وہ کسی اور فرقے یا کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک ایسی مضبوط جو بنیادیں ہیں ان کو بھی ہلانا جو ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. آیت اللہ کی ان تمام مظاہروں کے باوجود آیت اللہ کی اسٹرانگ سپورٹ بیس ایران کے اندر موجود ہے. اسی وجہ سے وہ خامنہئی ابھی کیونکہ یہ ان کے ایمان کا حصہ بھی ہے. یعنی وہ غالباً ان کا یعنی 12ویں امام یا اس طرح سے جو بھی ان کا 12ویں تو ان کو نہیں کہتے، لیکن وہ بہرحال ان کا درجہ وہ کافی زیادہ وہ دیتے ہیں. وہ اسی کا ظہور کے طور پہ جو ایک ان کا ایک عقیدہ ہے 12 تو تصور اور ہے نا، ایک ان کا وہ بھی موجود ہے. تو لیکن وہ امامت کے درجے پہ ان کو فائز سمجھتے ہیں. تو آیت اللہ کی سپورٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے انٹرنل سچویشن کو سنبھالنے میں، اور اگر خدا نہ خواستہ یعنی باقی عرب سپرنگ میں تو یہ ہونا کہ جس ملک کو بھی انہوں نے اپنا جو ملک اس کی زد میں ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ حکمران طبقہ ختم ہو کے تو باقی ڈیفرنٹ گروپس اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایک ملک جو ہے وہ 3 جگہوں پہ تقسیم ہو گیا. لیکن یہاں پہ بہت جو ہے وہ ایک یعنی ایک عقیدے، ایک مذہب اور ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر ایک ایسی مزاحمت جو ہے وہ اپنا کریٹ ہوگی کہ جو اس پورے خطے کو جو ہے وہ اپنی زد میں لے لے گی. اگر امریکہ خامنہئی کو نشانہ بناتا ہے پھر، کیونکہ اس بات کا بھی اندیشہ موجود ہے. ہاں، تو یہ جو ہے نا یہ پھر
ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ وہ کسی کو لا کے بٹھا دیں اور یا ملک کو جو ہے وہ 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. یہ ایک بہت بڑی ایسی موومنٹ ہوگی. آگے آپ دیکھیں یہ افغانستان میں جو ہوا ہے تو پوری دنیا کے لیے درد سر نہیں بنا ہوا وہ, اور سر درد ساری رہنا فی الحال وہاں بہتری ہونے کا بھی امکان ہاں نہیں. تو وہی بات ہے نا. تو لیکن افغانستان اور ایران آپ دیکھیں نا کہ کتنا فرق ہے. اگر اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ اس درد سر کا حصہ بنتی ہے تو چلیں افغانستان سے تو شاید پاکستان ہی متاثر ہو رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے عہدہ برا ہوں, تو پھر اس سے تو پوری دنیا ہو جائے گی. پوری دنیا ہوگی, پوری دنیا ہوگی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو پاکستان کے ایران میں سفیر ہیں محمد مدثر ٹیپو, ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان سے 2-4 ہم نے ایشوز کے اوپر ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ وہاں اس وقت صورتحال کیا ہے, اسٹوڈنٹس ہیں وہاں ان کی کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے کیا کہا, سنیے. جی السلام علیکم. تھینک یو آپ کا مجھے لائن پہ لینے کا. جی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ایران کے بہت زیادہ پروونسز کے اندر, پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں تہران کے اندر بھی ہیں اور وہ سپریڈ ہیں. ہمدان میں تھے پاکستانی اسٹوڈنٹ, زنجان یونیورسٹی میں اور شیراز میں, اصفہان میں. تو ہمارا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ ہے, ان کے ریپرزینٹیوز کے ساتھ رابطہ ہے اور یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے, اور ہم ہر حوالے سے پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں. کچھ پاکستانی آلریڈی بارڈر کے تھرو واپس جا چکے ہیں, کچھ آج صبح جو مہان کی فلائٹ تھی اسلام آباد کے لیے اس میں چلے گئے ہیں. ہماری ایڈوائزری بھی ایشو ہوئی ہے فارن منسٹری کی, جس کو پاکستانی نیشنلز کو چاہیے کہ پوری طرح ایڈہیئر کریں. اس کے علاوہ جو ہم نے ایمبیسی کے اندر ایک یونٹ کھولا ہوا ہے, وہ جو یونٹ ہے وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. اس میں آفیسرز ہیں, ایمبیسی کا سٹاف ہے, ہماری لینڈ لائنز ہیں. جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ایران میں وائی فائی کا کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے, اس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسرپشنز ہیں کنیکشنز میں, تو بہت زیادہ ہے. ہمیں بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں. اگر میں مبالغہ آرائی نہ کروں تو میرے خیال ہے ہمیں سینکڑوں کالز آ چکی ہیں پیرنٹس کی, اور ہم پیرنٹس کو بھی کالیں کر کے ان کے بچوں کے متعلق بتا رہے ہیں جو ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور ہم بچوں کو بھی ان کے پیرنٹس کے متعلق بتا رہے ہیں. ہماری 2 لیڈی آفیسرز آج ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں گئی ہیں تہران کی, وہاں پہ جا کے وہ اسٹوڈنٹ سے مل کے آئی ہیں تاکہ انہیں ایشورنس ہو کہ ایمبیسی ان کے ساتھ کھڑی ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے اسٹوڈنٹس کو ابھی یہاں پہ جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایران نے 1 مہینے کی چھٹی دے دی ہے. سو اس کا پریکٹیکلی مطلب ہے کہ اب اسٹوڈنٹس مارچ کے مڈل میں واپس آئیں گے اپنی یونیورسٹیز کے اندر. تو اس میں بھی ہم نے مینجمنٹ کے ساتھ رابطے میں کہ اب اسٹوڈنٹس کے لیے مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے. کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کوئی مینڈیٹری پریکٹس ہوتی ہے, ان کو ابھی تک نہیں انہوں نے الاؤ کیا, لیکن میجورٹی کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے الاؤ کر دی ہے کہ وہ اپنے وطن میں واپس چلے جائیں یا چھٹیاں یہاں پہ گزار لیں جیسے اسٹوڈنٹس کمفرٹیبل ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو ٹریڈ کے کچھ ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. کچھ لوگ بزنس ڈیلیگیشنز کے لیے پاکستان سے آنا چاہ رہے تھے, ہم ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہیں. اور جو آپ نے کویسچن پوچھا ہے کہ سیکورٹی اور بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارا انسٹیٹیوشنز ہمارے آپس میں رابطے میں ہیں. ہمارے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے ہوئے ہیں, وہ جوائنٹ ورکنگ گروپ مسلسل رابطے میں ہیں. میں خود ایرانی حکومت کے ساتھ لیزان کے اندر ہوں, کہ سارے اداروں کے ساتھ لیزان کے اندر ہوں, کے ساتھ لیزان میں ہوں. بارڈر اتھارٹیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں, جو پاکستانی بارڈر کے تھرو جانا چاہتے ہیں انہیں ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے تجارت کا پوچھا تو تجارت ہو رہی ہے. آج بھی کینوز کے میں نے چیک کیا تھا تو 70 کنٹینر ہمارے کینو کے آج بھی گئے ہیں, اور ایران کے تھرو ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہو رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے جی کہ ایمبیسیز میں جتنا مؤثر کردار ادا کر سکے وہ کر سک رہی ہے. اس طرح ہماری کونسلیٹ ہے مشہد کے اندر ہے, زہدان کے اندر ہے, ان کے ٹیلی فون نمبرز ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہم واٹس ایپ پہ ہیں, اس سے ہم انسٹاگرام پہ ہیں, فیس بک کے اوپر ہیں, ٹویٹر کے اوپر ہیں. میں ٹویٹر کو بھی ریگولرلی اپڈیٹ کر رہا ہوں, تو جنہیں ایکسیس مل سکتی ہے وہ اس کے اوپر دیکھ لیں. اور جو امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ جو اسٹوڈنٹس بائی ایئر پاکستان جانا چاہتے ہیں, ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ ہماری سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ ہے, سب سے مستند اطلاع اس کے اوپر مل سکتی ہے. تو آپ نے جو بھی اپنا ٹریول پلان کرنا ہو
آپ ایرانی حکومت کی انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. اور اس کے علاوہ میرا کمیونٹی کو پیغام یہ ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اپنے پاس رکھیں, جو اسینشیل کموڈیٹیز ہے وہ اپنے پاس رکھیں, ایگزٹ اسٹیمپ جنہیں چاہیے وہ ضرور رکھیں, اپنے ویزے کو اپنے پاس رکھیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنے اقدامات کر سکیں. مدثر ٹیپو صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ رانا صاحب سے اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, رجیم چینج امریکہ کی ایک نون پالیسی ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ اپلائی کرتا رہا. عرب سپرنگ کی ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کی. اگر ایران کے اندر وہ رجیم چینج میں کامیاب ہوتے ہیں تو ایک رجیم چینج کی یا عرب سپرنگ کا فیز 2 چلے گا جو مختلف ممالک کو متاثر کرے گا, اور پاکستان کو بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے, اس کام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں رجیم چینج انہوں نے جیسے اب وینزویلا میں کیا ہے یا اس سے پہلے جو عرب سپرنگ تھی اس میں جو ملک ہیں ان ملکوں کا آپ سائز دیکھیں تو ایران ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس سے بھی 3 گنا بڑا ملک ہے. اتنی آبادی کے ملک کو اور اتنے لوگوں کو اگر آپ اس طرح سے رجیم چینج کے بعد جو ہے وہ اگر صورتحال کو فیس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہوتی جو کہ اس وقت ایران میں نہیں ہے, تو اس کے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ یعنی تباہ کن اور خطرناک جو ہے وہ مضمرات ہوں گے. امریکہ یہی تو چاہے گا کہ ان سیٹل کرے آپ. نہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ پھر ان سیٹل جو ہے نا یہ پھر یہاں تک تو نہیں رہیں گے نا, پھر یہ بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن پھر پتہ نہیں کتنے پھر اسامہ بن لادن جیسے جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے. اسامہ کو ویسے سی آئی اے لے کر آئی تھی ہمارے علاقوں میں. نہیں, لیکن لے کے آئی تھی, ہمارے گلے بعد میں پڑ گیا, لیکن لائے وہ خود تھے. لیکن بعد میں پھر جب وہ ایسے ہی ہے نا کہ جب یعنی مجاہدین سے ہی پھر وہ طالبان اور طالبان سے جو ہے وہ دہشت گرد بنے ہیں نا, تو اس طرح سے پھر جب اس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا تو وہ پھر شکلیں تو ان کی چینج ہوں گی. یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اور یہ جو ایران ہے, ایران میں بھی وہ پاسداران انقلاب ہے اور جو وہاں پہ مذہبی طبقہ جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے اور اقتدار میں اس کا ایک بڑا میجر اس کا حصہ ہے, وہ لوگ بڑے نظریاتی طور پہ بڑے کمیٹڈ ہیں اور شہادت کے فلسفے کے اوپر جتنا ان کا ایمان ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ پوری دنیا کو ڈسٹیبل کرنے والی بات ہوگی. ٹرمپ کرے گا, دنیا کو ہلائے گا, کیونکہ وہ جو گرین لینڈ کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یورپ کا پورا اس کا اتحاد بھی خطرے میں. لیکن وینزویلا, گرین لینڈ, ڈنمارک, گرین لینڈ تو اتنا سے یہ جو ہے نا یہ وہ ان کا اور ایران کا جو ہے وہ آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا نیٹو کا اتحاد جو ہے وہ بہت بڑا ہے, میٹر کرتا ہے. یورپین کے ساتھ اس کا جو اتحاد ہے وہ میٹر کرتا ہے. جہاں حملہ آور ہوتے ہیں ساتھ فرانسیسی جہاز بھی پہنچے ہوتے ہیں, برطانوی جہاز بھی پہنچے ہوتے ہیں, وہ ٹوٹ جائے گا اس کا اتحاد. درست ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ نے اس بارے میں جو اس نے دھمکیاں دینے اور اناؤنس کر کے یہ کام کرنے کی جو پالیسی اس نے اپنائی, اور پچھلے تقریباً 1 ہفتے میں انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم آ رہے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ایرانی قوم جو ہے وہ پوری طرح سے متحد ہو چکی ہے. سر ہم نے ٹرمپ سے بڑی جفیاں ڈالی ہیں, وہ اس کو ہم نے وہ اپنی نایاب دھاتیں جو تھیں وہ بھی پیش کی, اس کے ساتھ وہ جو بٹ کوائنز والا بھی کہا کہ آ جاؤ بھائی یہ بھی ہمارے پاس ہیں, یہ بھی تم لے لو. اب اس کی وٹکاف کا بیٹا ہے اس کمپنی کو ہیڈ کرتا ہے, جس سے کل ہمارے فائنانس منسٹر نے ایگریمنٹ سائن کیا. ایک طرف ہم جفیاں ڈال رہے ہیں, دوسری طرف وہ جو 75 کنٹریز ہیں جس کے اوپر اس نے امیگریشن کے لاز نئے اپلائی کیے ہیں, انڈیا پہ نہیں لگائے, پاکستان پہ لگا دیے. دیکھیں جہاں تک تو جفیوں کا تعلق ہے نا, یہ کہ یہ تو ایک ڈپلومیٹک اور بزنس ریلیشنز ہیں اور یہ اپرچونٹیز ہیں, ان اپرچونٹیز کو بالکل کرنا چاہیے, وائزلی استعمال کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, ان کو استعمال کرنا چاہیے, اور دنیا جو ہے وہ اسی طرح سے ڈپلومیٹک جسچرز کے طور پر وہ ٹھیک ہے, بینیفٹ کرتی ہے. باقی جہاں تک جو ہے نا یہ انہوں نے اپنے امیگریشن رولز اور ریگولیشنز میں جو انہوں نے کچھ ملکوں کو انہوں نے جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے ان کی امیگریشن پروسیس کو, تو دیکھیں اس میں جو ملکوں کے تعلقات یا حکومتوں کے جو پروگرامز ہیں
اس سے ان کا بڑا ایٹ لیسٹ تعلق ہوتا ہے. اس آرگومنٹ کو وہاں پہ جو ہے وہ آپ یوز نہیں کر سکتے، یا اس کو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو وہاں پہ انڈیا کو نہیں اس نے شامل کیا، اس کے اندر پاکستان کو شامل کیا، وہ ٹھیک ہے، افغانستان کو ڈال دیا، ایران کو ڈال دیا، کیوبا کو ڈال دیا، انڈیا کو نہیں ڈالا. ہاں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک دو ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارے اتنے یعنی اچھے تعلقات ہیں، اور تعلقات ہیں بھی اور رہیں گے بھی، اور ان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ ایمان کے رشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے امیگریشن لا میں ایسی تبدیلیاں وہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ اس کے لیے ہمیں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. ابھی یو اے ای سے بھی پیش تو پھر اس کی وجہ تو ہمارے وہ پاکستانی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو ٹرینڈ بھی کرتے ہیں، اور اس بارے میں پوری طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر پوری طرح سے کیئرفل ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے سفیر ہیں، تو آپ جہاں پہ وہاں پہ آپ جب جائیں تو وہاں پہ آپ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر رکھیں، اور آپ ان کے جو ان کے ڈومیسٹک جو لاز ہیں ان کا آپ احترام کریں. اب بدقسمتی سے جو ہے وہ اس بارے میں جو ریشو ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے یعنی اللیگل جو ہے وہ معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید دوسرے ملکوں سے جو اس کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. یو اے ای میں بھی جو وہ انالائز کر کے جو ڈیٹا بھیجتے ہیں تو اس میں بھی دوسرے ملکوں سے ہمارے ذمے کو تھوڑا چیزیں جو زیادہ ہوتی ہیں، اس بنیاد کے اوپر پھر وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں ویزے ایشو کرنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، یا اس بارے میں سختی کرتے ہیں. 2 سال بہت تو اس سے یہ بالکل نہیں، نہ ایسا ہے، نہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یو اے ای کے ساتھ کو ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں یا خراب ہو جائیں خراب ہونے نہیں یا چاہیے. ایون سعودی عرب سے ایک طرف ہم نے جو ہے وہ ڈیفنس کا اتنا زبردست معاہدہ کیا ہے کہ ہم یعنی پاسداران حرمین شریفین کا درجہ ہمیں حاصل ہوا ہے، تو دوسری طرف وہ جو یہ معاملات ہیں ہمارے وہاں پہ جانے کے، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں یا وہاں سے واپس نہیں آتے، تو اس بارے میں ان کے بھی اعتراضات ہیں، اور اس کے اوپر وہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنے رولز میں، اپنے لا میں جو ہے وہ سختی کرتے ہیں. تو اس سے پھر یہ مراد تو نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے تعلقات خراب ہیں. سر یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، موجودہ دنیا کی جو صورتحال ہے، ہم نے سعودی عرب سے کیا ہے کہ ایک کے ہم خلاف حملہ، دونوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا. بہت اچھا آپ نے کیا، اس کو جتنا کمپریہنسولی ہم اس ایگریمنٹ کو آگے بڑھا سکیں بڑھانا چاہیے، ڈیفنس پروڈکشن میں جانا چاہیے. کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ گوئنگ فارورڈ ٹرکی اور چائنا بھی اس کا حصہ بنے، چاروں ملک مل کے اپنا سیکورٹی پیکٹ سائن کریں؟ دیکھیں اس بارے میں جو ہے وہ ایک سوچ تو موجود ہے، لیکن یہ معاملات ایسے ہیں کہ جب تک کوئی معاملہ ہو نہ جائے، یا بعض اوقات بعض چیزیں جو ہیں وہ آفیشیلی آپس میں ایکسچینج تو کر ان لیں، کو جو ہے وہ میڈیا میں یا ان کو جو ہے وہ اناؤنس کیا جانا، جس طرح سے یہ ہم آگے ایران کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اناؤنسمنٹ نہ ہوتی تو شاید اس مرتبہ ایران کا جو ہے وہ جس طرح سے لوگ یعنی ناراض تھے اور جس طرح سے لوگ یہ شروع ہوا تھا کام، تو شاید ان کا نقصان ہو جاتا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر میرا نہیں خیال کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر وہ بات کی جا سکتی ہے. ایک چیز اور بتا رہے ہیں، کیا ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا چاہیے؟ گھر کے اندر کچھ حالات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کے حالات دیکھیں آپ، میں بار بار کہتا ہوں، یمن دیکھیں، سوڈان دیکھیں، صومالیہ کی صورتحال دیکھیں، ہر جگہ کے اوپر ٹارگیٹڈ ایفرٹ ہے. ایک گروپ کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، ایک کو یمن سپورٹ کر رہا ہے، ساتھ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی یو اے ای والے گروپ کو سومالی لینڈ کے ساتھ وہ بھی ساتھ سپورٹ کر رہا ہے، ریکگنائز کر رہا ہے. سوڈان میں 2 گروپ لڑ رہے ہیں آپس میں، ہمیں آپس میں صلح نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، ہمیں آپس میں صلح کرنی چاہیے، ہمیں آپس میں حالات کو بہتر کرنا چاہیے، ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، ہمیں آرگومنٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے. تو اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی بات درست ہے، جو کہ درست ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ پھر جو بیٹھنے سے انکاری ہے، جو صلح کرنے سے انکاری ہے، جو معاملات کو درست نہ کرنے پہ بضد ہے، تو پھر قصور تو اس کا ہے نا. سر اس وقت اگر ملک کو بچانا ہو نا تو انگلی ادھر نہیں اٹھانی پڑے گی، پھر کوئی رستہ نکالنا پڑے گا. اس کی ضد ہے، نہ ہے، جو بھی ہے، لیکن رستہ نکالنا پڑے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو پرائم منسٹر نے پچھلے جو ہے وہ دیکھیں نا،
اگر آپ دیکھا جائے مفاد تو ملک تو ہے نا سر. گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. گورنمنٹ کو اس وقت کسی قسم کی کوئی لا اینڈ آرڈر کی یا ادروائز جو ہے وہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. اکانومی میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کے باوجود پچھلے 6 ماہ میں پرائم منسٹر نے 6 مرتبہ جو ہے وہی بات کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پاکستان کی ضرورت ہے سر. پاکستان اس کے بغیر جو ہے محفوظ نہیں ہوتا. آپس میں یہ تنازع سمیٹا جانا چاہیے. نہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی جماعتوں کی لڑائی بنتی ہے اور نہ یہ ملک کے مفاد میں. یہ ہر صورت میں سمیٹی جانی چاہیے. چلیں یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات طے کر لیں کہ سیاسی جماعتیں جو آپس میں لڑتی رہیں, آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے رہیں. ہم ان کو بالکل نہیں کہتے کہ آپ ہمیں گالیاں نہ دیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اداروں سے تو باز آئیں. کوئی اداروں کو اور اداروں آپ کو ایلڈرلی رول کچھ لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا. نواز شریف بیٹھ جائے ایک کرسی کے اوپر اور ایک کرسی پہ زرداری صاحب بیٹھ جائیں اور ادھر سے پی ٹی آئی کے 2 بندوں کو بٹھا لیں اور آپس میں بیٹھ کے کچھ رولز طے کر لیں, رولز آف انگیجمنٹ طے کر لیں, پھر آگے کام چلے گا. چلیں آپ اس پروگرام کے علاوہ آپ آف دی ریکارڈ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ 2 بندوں کو بٹھا لیں, وہ 2 بندے کو بیٹھنے کو تیار ہیں یا ان 2 بندوں کے پاس کوئی اختیار ہے یا وہ اس بارے میں ان کی کوئی سوچ ہے؟ ان کی سوچ تو جو ہے وہ پہیا جام ہڑتال ہے. نواز شریف اور زرداری کے پاس یعنی وہ پورے ملک میں پہیا جام کرواتے جو ہے وہ بھاگے پھر رہے ہیں. نواز شریف اور زرداری کے پاس کوئی اختیار نہیں. دیکھیں یعنی ان کے پاس اختیار تو اپنی جماعت کا ہے نا, یعنی ان کے پاس کسی اور کا اختیار تو نہیں ہے. سر 101 چیزیں ہیں. جیسے پچھلے نومبر 2024 میں آپ لوگوں نے کچھ انگیجمنٹ کی تھی پی ٹی آئی سے 24 نومبر کے ان کے وہ آنے سے پہلے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا بھی شامل تھی. محسن نقوی صاحب بھی انگیج کیے ہوئے تھے. اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ بنی گالہ ان کو رکھ دیا جائے اور پھر ان کی ہائی کورٹ سے سال 6 مہینوں میں جب بھی ضمانت ہوگی تو یہ اس کے بعد میدان میں نکلا سیاست کر لیں. تو اٹ واز اے گڈ بارگین, ناٹ اے بیڈ آپشن. میری اب یہ بات تھی یا نہیں تھی اس بارے میں تو میں نے کوئی ویریفیکیشن نہیں کی, لیکن جس طرح سے آپ کے پاس یہ بات ہے تو جو انفارمیشن میرے پاس ہے تو اس میں یہ نہیں قائم رہے, یہ بھاگ گئے. یہ اس پہ یہ نہیں قائم رہے. نہیں بالکل. جو امریکہ سے وفد آیا تھا وہ تنویر صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ چلے جائیں ادھر سنگجانی, یہ نہیں آئے اس بات کے اوپر. اور جو آپ امریکہ کے وفد کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کس حد تک انفارمیشن ہے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ لوگ مایوس ہو کے گئے ہیں. وہ میری ان سے کافی ڈسکشن ہوئی ہے. کچھ حد تک آپ ٹھیک ہیں, کچھ حد تک عمران کے مسائل تھے اس کے اندر, کیونکہ عمران نے میرے خیال میں جو اس کو فیڈ بیک ملتا رہا علیمہ خان اور باقی لوگوں سے, اس کے بعد یہ وہ مشکل پوزیشن لے لی تھی جس میں ان کا باہر آنا مشکل تھا. کہتے تھے پہلے کل ضمانت ہوگی تو پھر بات آگے چلے گی. یہ والی پوزیشن تھی. تو پھر یہ ایسی تھی نا پوزیشن. یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں اس میں جو آپ جیسے لوگ جو جن کا کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل الائنمنٹ نہیں ہے, آپ کبھی جو ہے وہ آپ نے کسی کے لیے بھی جو ہے وہ کبھی لائن کراس نہیں کی, نہ کسی کی حمایت میں نہ کسی کی مخالفت میں. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں جو پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو ہم تو آپ کی بات سننے کو بھی تیار ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا کے ان معاملات کو بہتر کرنے کے بھی تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی نا, ایک ہاتھ سے تو نہیں بجے. اگر ملک اپنا خطرے میں نظر آ رہا ہو, آگ نظر آ رہی ہو, تو پھر ساروں کو جو کچھ کوئی کر سکتا ہے. میں ایٹ لیسٹ اپنا یہ فرض سمجھ کے آج کل کہتا ہوں, ٹی وی کیمرے کے سامنے بھی اور ٹی وی کیمرے سے ہٹ کے بھی ساروں کو جا کے کہتا ہوں کہ کچھ کرو, ملک کی خاطر کچھ کرو. اس وقت تناع کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جی, جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے, میں تو بالکل آپ کو اس لیے نہیں کہ وہ میرا لیڈر ہے یا میرا پرائم منسٹر ہے, آپ یقین کریں کہ جس درد کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ درد رکھتے ہیں. اور وہ اس معاملے میں انہوں نے جتنی مرتبہ بھی بات کی ہے, ان کی سیٹوں پہ جا کے بھی انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے بالکل جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل جس طرح سے کوئی بات کرتے ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے خلوص نیت سے بات کی ہے انہوں نے. محمود اچکزئی کے اور اس دن جس دن کیبنٹ میں پوری کیبنٹ کے سامنے جو انہوں نے جو ہے وہ بات کی, دیٹ واز ود دی اپروول آف دی کیبنٹ. محمود اچکزئی کے معاملے میں ہمیں کچھ اطلاع ملی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب نے کوئی رول پلے کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں بننے دو لیڈر آف دی اپوزیشن. تو لیکن نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا اور عمل درآمد نہیں. وہ نوٹیفیکیشن میرا خیال ہے کہ اب اس کو پری ایمپٹ کرنا تو خیر میرے لیے مناسب نہیں ہوگا, وہ اسپیکر صاحب کا اختیار ہے. لیکن ہوپ فلی امید ہے کہ اسپیکر صاحب اس بارے میں
فیصلہ جو ہے وہ اجلاس کے اندر وہ جی فرما دیں گے، اجلاس کے اندر اپنی وہ آبزرویشن دیں گے آبزرویشن دیں گے. تو اس سے وہ معاملہ طے ہو جائے گا. ہاں میرا خیال نواز شریف صاحب نے اس میں رول ادا کیا؟ یہ تو اسپیکر صاحب بھی بتا سکتے ہیں. پبلکلی تو نہیں بولیں گے لیکن بیہائنڈ دی سین آئی ہرڈ کہ نواز شریف صاحب نے بولا کہ بننے دو. دیکھیں اسپیکر جو ہے وہ ٹھیک ہے، اسپیکر کی ایک نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ پارٹی کا بندہ تو ہوتا ہے، اور اسپیکر صاحب نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے یا جو بھی فیصلہ کیا ہے یقیناً انہوں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اور پرائم منسٹر کو اعتماد میں تو لیا ہو. اجلاس اب کس دن ہے؟ میں صبح صبح ہے، تو کل میرے خیال اسمبلی کے اندر وہ بولیں گے اس پہ یا ساتھ. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ کل صبح اس کے اوپر بات کریں. اللہ کرے یہ سٹیپ فارورڈ بنے، کیونکہ نہیں اللہ تو کرے نا، آگے اس سے آگے پھر وہ آئے راستہ کھلے. وہ نہیں وہ واپس آئے نا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہاں ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آنا چاہیے. آپ بلائیے ان کو تو بالکل، ہم تو کل صبح نہیں، بلائیے گا. اسپیکر صاحب نے تو آج تک ان کے استعفے نہیں ایکسیپٹ کیے، ان سے مراد واپس نہیں لی. کل اس کے اوپر بھی پیش رفت کریے، جب اچکزئی کا وہ اسپیکر کی ورڈکٹ آ جائے تو اس کے بعد ان کو بلائیے، ان سے ملاقات کریے. یو آر دی ون پرسن اس پارلیمنٹ کے اندر جو اس چیز کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. نہیں بالکل، ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ پوری ان کی طرف سے جو ہے وہ اس میں ان کی تائید جو ہے وہ شامل ہے. انہوں نے اس دن پارلیمنٹ میں جو بیٹھ کے جو انہوں نے بات کی ہے دیٹ واز بڑی وائز اور بڑی جو ہے وہ یعنی مخلصانہ بات تھی، وہ پورے خلوص سے انہوں نے بات کی ہے. باقی ان کی پہیا جام اور 8 فروری اس پہ تو میرے خیال میں پنڈی اسلام آباد میں اتفاق رائے ہے کہ وہ نہیں ہونے دینی، تو پنڈی اسلام آباد میں پکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یعنی ایڈمنسٹریشن کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے ایک اپنے رولز اور ضابطے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل کہے کہ جی بس ٹھیک ہے ہم نے اس بارے میں کوئی انتظامات نہیں کرنے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے، یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ پہیا جام ہڑتال کر سکیں. کہیں نہیں ہوگی، پشاور میں نہیں ہوگی. معاملہ یہ ہے کہ پہیا جام تو اس وقت ہوتی ہے جب تحریکیں جو ہیں وہ کامیابی کے قریب ہوتی ہیں، زوروں پہ ہوتا. انہوں نے شروع وہاں سے کی. ویسے آپ کی نیت بھی بڑی پکی ہے، آپ نے ان کو کرنے بھی نہیں دینی. جی بالکل، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. رانا ثناء اللہ خان، مشیر وزیر اعظم سیاسی امور، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.